منانا، ان کی یاد منانا، یہ انسان کی قدیمی تاریخ بھی ہے اور آفاقی پیغام بھی ہے کہ جب بندوں کو یہ خالی پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ جو ہم خوشی منا رہے ہیں یہ خالی پاکستان کے اندر نہیں، دنیا کے ہر خطے کے اندر دنوں کو منایا جاتا ہے، ایام کو یاد رکھا جاتا ہے، اور یہ پیغام خالی ایسے ہی نہیں ہے بلکہ یہ رب تعالیٰ کا بھی حکم ہے، قرآن میں ارشاد ہے کہ لوگوں جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو اس کا چرچا کیا کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ رب کائنات نے ہم مسلمانوں کو ملک پاکستان عطا فرمایا تھا، جو ہمارے بزرگوں کی قربانی تھی، اللہ رب العزت کا کرم تھا، حضور کی نگاہ عنایت تھی اور اولیاء کا فیضان تھا کہ 14 اگست کے دن ملک پاکستان وجود کے اندر آیا۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ یہ پاکستان بننے کے بعد آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان کو 74 سال ہو چکے ہیں، مگر جب بندے کی نہ فکر ہو، نہ سوچ ہو، نہ نظریہ ہو، اگر کوئی دن منا رہے ہو، آپ کو یہی نہیں پتا کہ دن منانے کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے، تو وہ ساری محنت رایا گا جاتی ہے، عقل سلیم بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی، اور قرآن بھی ایسے دن منانے کی اجازت نہیں دیتا جس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ لہذا آج کے دن ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ آیا یہ 14 اگست کا دن کیوں منایا جاتا ہے، اس کے پیچھے کتنے مسلمانوں کی قربانیاں ہیں، آیا یہ ملک پاکستان جو اسلام کے نام پر لیا گیا تھا اس کا مقصد کیا تھا، تو یہ بچہ جانتا ہے، مگر تاریخ لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے جو ہے اس مارچ میں آنے والوں، یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے۔ میں یہ خالی بات کوئی تقریری جملے نہیں کہنے لگا، یہ حقیقت پر مبنی بات ہے کہ آج ملک پاکستان کے اندر کوئی باجے بجا کر 14 اگست منا رہا ہے، کوئی گانے کی محفلیں بجا کر، گانے کی محفلیں لگا کر، گانے سن کر 14 اگست منا رہا ہے، کوئی ڈانس پارٹیاں کر کے، کوئی دنیا دار لوگوں کے نعرے لگا کر 14 اگست منا رہا ہے۔ مگر میں قربان جاؤں کہ تاریخ لبیک پاکستان والوں، ہمارے بزرگوں نے 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانی دی تھی کہ پاکستان جب بنے گا تو یہ پاکستان کے اندر نظام ہوگا تو رب تعالیٰ کا نظام ہوگا، محمد مصطفیٰ کا نظام ہوگا، حضور کی ناموس پہ پیرا ہوگا، حضور کی ختم نبوت پر بات ہوگی اور ختم نبوت پر کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ الحمدللہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ پاکستان والوں، آج آپ نے نظریہ پاکستان کو بھی زندہ کیا، اور یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم کوئی ڈانس پارٹیاں نہیں کر رہے، کوئی باجے نہیں بجا رہے، کوئی گانے نہیں سن رہے، بلکہ آج کا یہ جلوس، یہ مارچ، یہ منصوبی ختم نبوت کے نام پر ہے۔ کیوں؟ یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا، اور ایک پاکستان نہیں، ایسے کروڑوں پاکستان ہو تو محمد مصطفیٰ کے نالے نے پاک پہ قربان۔ یہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی سب سے بڑی کورٹ جو ہے جسے سپریم کورٹ کہا جاتا ہے، اس کے جج نے میرے نبی کی ختم نبوت پر حملہ کیا۔ یہ اس کو کس نے اختیار دیا کہ 25 کروڑ عوام کے دلوں پہ چھریاں چلائے، ان کو زخمی کرے، ان کو خون کے آنسو رلائے، علماء سادات کو جیلوں میں بند کر کے وہ یہ سمجھتے تھے کہ 14 اگست کے اندر وہ سمجھتے ہیں قادیانی کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کو بند کریں گے، لبیک والوں کو جیلوں میں بند کریں گے، سادات کو بند کریں گے تو ختم نبوت پہ پیرا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ہماری گردنیں تو کٹ سکتی ہیں، مگر جب تک تاریخ لبیک کا ایک بھی کارکن زندہ ہے حضور کی ختم نبوت پہ پیرا ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ دو کے سارے پیرا۔ اور بات بتا تو وہی تو نظریہ تھا کہ جس کے لیے تاریخ لبیک پاکستان میدان عمل کے اندر آئی ہے۔ آج ہم یہاں پر میں اعلان کرنے لگا ہوں، تقریر ختم ہو چکی، میں نے کہا چیف جسٹس فائز عیسیٰ بدبخت 14 اگست کا دن پاکستان وجود عمل کے اندر آیا، مگر تو نے یہاں پر حضور کی ختم نبوت پر حملہ کیا۔ ہم بھی ابو بکر صدیق کے ماننے والے ہیں، ان کے وارث ہیں، تو ہم نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ جب تک اگر تو ختم نبوت پر حملہ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ تو اس قانون کو ختم کر دے گا، میں نے کہا ہم ابو بکر صدیق کے ماننے والے سارا کچھ قربان کر دیں گے، ختم نبوت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ اور سارے علماء بھی ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں، جو قائدین بھی کھڑے ہوئے ہیں، جو عوام بھی کھڑی ہوئی ہے۔ میں نے کہا قاضی فائز عیسیٰ تو نے یہ فیصلہ دیا کہ قادیانی خوش ہو جائے، یہودی خوش ہو جائے اور تجھے باہر کی نیشنلٹی مل جائے، یہ محمد مصطفیٰ کے غلام ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایک عہد کرنا ہے، سارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، سارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر یہ عہد کرے کہ قاضی فائز عیسیٰ بدبخت، اگر تو کہتا ہے کہ تیری کورٹ کے فیصلے کو نہ مانا جائے تو توہین ہوگی، ہم
فیصلے کی تائید کی ہے، ہم تیرے فیصلے کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں انشاءاللہ، رکھتے ہیں جوتے کی نوک پہ سارے۔ اب ایک نعرہ لگانا ہے، بس تقریر ختم ہو گئی، سارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، سارے ہاتھوں میں ہاتھ دیں، سارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر سارے عہد کریں کہ جب تک ہمارے جسموں میں خون کا آخری قطرہ ہے حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیتے رہیں گے۔ تاجدار ختم نبوت، ایسا نعرہ نہیں لگانا، نعرہ ایسا لگاؤ کہ پتہ چل جائے کہ محمد مصطفیٰ کے شعر جاگ رہے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔